नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम सामईन खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम सबको अपनी अमान में रखे, ईमान की अच्छी हालतों में रखे और हमारी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप तो जानती ही हैं, आप लोगों के नबी हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से भी आपका रिश्ता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, फिर आपके दादा यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वालिद यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। और आपकी उम्र शरीफ जो थी वो 175 यानी 175 साल की उम्र में आपने वफ़ात पाई थी। मक्का मुकर्रमा क्यों कर आबाद हुआ, कैसे आबाद हुआ, इसकी इब्तिदा कैसे हुई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सरज़मीन शाम में हज़रत हाजिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम मुबारक से पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो ज़ौजाए मोहतरमा थी, एक तो हज़रत हाजरा थी और हज़रत दूसरी बीवी जो थी हज़रत सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा थी। लेकिन हज़रत सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा के कोई औलाद न थी, इसलिए इन्हें रश्क पैदा हुआ और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेरे पास से जुदा करके कहीं दूर कर दीजिए। असल में ये जो दूर करने की जो बात थी ये अल्लाह की तरफ से ही थी, जो इनके दिल में भी डाली गई थी, और ये इसमें खुदावंद कुद्दूस की एक हिकमत थी, जो यानी हिकमत के सबब ही ये बात आपके दिल में डाली गई। चुनांचे आप पर वही नाजिल हुई, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि आप हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस सरज़मीन में छोड़ आए जहाँ बेआब गया मैदान, खुश्क पहाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर सफ़र फरमाया और उस जगह आए जहाँ काबा मौज़िमा है। यहाँ इस वक्त ना कोई आबादी थी, ना कोई चश्मा, ना दूर दूर तक पानी या आदमी का कोई नामो निशान तक ना था। एक तोशादान में आपने कुछ खजूरें और एक मुश्क में पानी आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ रख दिया और आप रवाना हो गए। हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरियाद की कि ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी, इस सुनसान बयाबान में जहाँ ना कोई इंसान है ना गमख्वार, आप हमें बेयारो मददगार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कई बार हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको पुकारा, मगर आपने यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल किया कि आप इतना फरमा दीजिए कि आपने अपनी मर्ज़ी से हमें यहाँ लाकर छोड़ा है या खुदावंद कुद्दूस के हुक्म से आपने ऐसा किया है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हाजरा, मैंने जो कुछ किया है वो अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अब आप जाइए, मुझे कामिल और पूरा इत्मीनान है कि खुदावंद करीम मुझको और मेरे बच्चे को ज़ाया नहीं फरमाएगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लंबी दुआ मांगी और वहाँ से मुल्क शाम चले गए। चंद दिनों में खजूरें और पानी ख़त्म हो जाने पर हज़रत हाजरा
رضی اللہ تعالی عنہا پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کی تلاش و جستجو میں 7 چکر صفا و مروہ کے دونوں پہاڑیوں کے لگائے، مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت رکھی۔ اس کی یہ خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگا۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت چاہی کہ ہم یہاں آباد ہو جائیں، تو آپ نے ان کو اجازت عطا فرمائی اور وہ اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں آپ کی اس دعا کا کچھ حصہ اس طرح مذکور ہے۔ ترجمہ قرآن: اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیری حرمت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی ابتدائی تاریخ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا کیا اثر ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں خدا اللہ عز و جل نے اللہ عز و جل سے دو چیزیں طلب کی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ سبحان اللہ عز و جل، آپ کی یہ دعا مقبول ہوئی، دونوں دعائیں۔ چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ آج کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو یہ ان کے دل آپ کی اولاد یعنی مکہ مکرمہ کے لیے جو ہے وہ اس طرف مائل ہو چکے ہیں، اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی، سمندر اور ہوائی راستوں سے کس طرح سے مکہ مکرمہ میں جاتے رہتے ہیں، اور اسی طرح قیامت تک جاتے رہیں گے۔ اور اہل مکہ کی روزی پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اس قرب و جوار میں کہیں بھی کوئی کھیتی ہے نہ باغیچہ ہے، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں بازاروں میں اس قدر کثرت ہے قسم قسم کے میوے اور پھلوں کی کہ انسان فرد تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ مکرمہ میں آتی رہتی ہیں، اور یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں کے اثرات و ثمرات ہیں۔ پھر آپ نے جو یہ دعا مانگی کہ جس میں آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے دعا مانگی تھی، وہ یہ ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی
ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 40 سے 41۔ ترجمہ اس کا: اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے، اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اس میں اللہ عز و جل کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعے میں ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے کہ اس میں ہم اللہ عز و جل کے بہت زیادہ ہی اطاعت گزار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کہ آپ نے اپنی ایک واحد اکلوتے بیٹے کو جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا تھا، لیکن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آپ نے اسے خود سے جدا کر دیا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور آپ نے ایک بیابان میں ان کو چھوڑ آئے۔ اور یہ آپ کی جو ہے ہمیں اللہ عز و جل کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے اس سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے نہایت محبت بھرے انداز میں جو ان کی مقبولیت اور رزق کی جو دعائیں مانگی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس سے ہمیں دعاؤں کرنے کا طریقہ ملتا ہے کہ کس طرح سے دوسرے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور دوسرے مومنین کے لیے بھی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر ملتا ہے اس میں سیکھنے کو، کہ آپ کس قدر اپنی اللہ پر توکل، پہلے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، پھر اس سے اللہ پر توکل کر کے آپ نے وہاں پر جو صبر کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں بھی اللہ کریم ایسے صبر کا اور آپ کے قدموں کی دھول کے صدقے میں ہمیں بھی صبر کرنے والی، شکر کرنے والی بنا، اور اللہ پہ ایسے ہی توکل کرنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔